ادھر کفر کی پہچان، ادھر شریعت کی جان، ادھر کفر کا عنوان، ادھر صاحب ذوالفقار، ادھر وارث کفار۔ ایک طرف حق، ایک طرف باطل۔ ایک دشمن علی کے مقابلے پہ آیا، اس نے تلوار اٹھائی، علی نے ذوالفقار لہرائی، ادھر سے اس کی تلوار، ادھر سے علی کی تلوار۔ علی کی تلوار نے بڑھ کے دشمن کی تلوار کا بوسہ لے لیا۔ اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ذرا سا ادبی لفظوں پر بولا کریں۔ علی کی تلوار نے بڑھ کے دشمن کی تلوار کا بوسہ لے لیا، اور یہ بوسہ اتنا زبردست تھا کہ دشمن کی تلوار دو ٹکڑے ہو گئی۔ بولے بھائی بولے، ذرا سا مل کے بولیے۔ وقت ہو گیا، 21 منٹ ہو گئے مجھے، اور دیکھیں وقت پتہ نہیں چل رہا ہے، کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ مولا علی سے مولا عباس تک پہنچوں اور وہیں گفتگو ملتوی کروں، مگر مل کے بولیں گے تب، ورنہ کسی عنوان میں رہ جاؤں گا۔ کیونکہ علی آپ کو ایسے ملا ہے، ایسے نہیں ملا علی، ہاتھ باندھ کے علی نہیں ملا۔ میرے محترم صاحب، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ادھر علی کی تلوار بڑھی، ادھر دشمن کی تلوار بڑھی۔ دشمن نے حملہ کیا، علی کی تلوار میں بل کھا کے لچک کے دشمن کی تلوار کا بوسہ لے لیا، دشمن کی تلوار دو ٹکڑے ہو گئے۔ دشمن نے کہا یا علی، آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں ذوالفقار ہے۔ یا علی، آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں ذوالفقار ہے۔ یا علی، ایسا کریں کہ یہ تلوار مجھے دے دے تو میں بتاتا ہوں فن سپاہدری کیا ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں تلوار چلانا کیا ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں کہ تلوار کا فن کیا ہوتا ہے۔ علی نے کہا تلوار چاہیے؟ اس نے کہا جی علی تلوار چاہیے۔ علی نے تلوار زمین پر پھینک دی، اٹھا لے۔ ہائے ہائے، حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں بھائی۔ علی نے تلوار زمین پر پھینک دی، اٹھا لے۔ میں کہوں گا یا علی، یہ تو آپ کا دشمن تھا، یہ آپ سے مانگ رہا ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے تلوار، اور آپ اسے تلوار دے رہے ہیں کہ یہی تو مزاج سمجھانا چاہتا ہو کہ دشمن بھی اگر تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اسے مایوس نہ کرنا۔ یہ ہے سیرت علی۔ اگر دشمن بھی ہاتھ پھیلائے تو مایوس نہ کرنا۔ تو علی والے، دشمن تو پھر دشمن ہے، اگر کوئی عزادار پریشان ہو اور تمہارے پاس آئے ہاتھ پھیلائے تو خدا کے لیے علی کے چاہنے والے ہو تو اس عزادار کو مایوس نہ کرنا، اس لیے کہ ہاتھ وہی پھیلائے جاتے ہیں جہاں امیدیں ہو۔ اگر کوئی تم سے مدد مانگے تو یہ سوچ کے نظر انداز مت کرنا کہ صاحب یہ تو میرا دشمن ہے، یہ سوچ کے خدا کا شکر ادا کرنا کہ پالنے والے تو نے مجھے اس لائق بنایا تو میں کسی کی امید بنا۔ علی علیہ السلام نے تلوار بھیج دی۔ میں کہوں گا یا علی، اس کو تلوار دے کیوں رہے ہیں آپ؟ یہ تو دشمن جان ہے، یہ تو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ مولا نے فرمایا یہی فلسفہ تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ علی کی خیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی دشمن بھی ان کے دربار میں ہاتھ پھیلائے اور یہ مایوس کر دے۔ اسی لیے تو تمہارے امامداروں میں، تمہاری کربلاؤں میں، تمہارے جلوسوں میں غیر بھی آتے ہیں۔ کوئی دلدل کو چنے کھلا رہا ہے، کوئی دلدل کے پانی پیر دھلا رہا ہے۔ نان مسلمز بھی آتے ہیں، اسی لیے تو آتے ہیں کہ یہ مذہب دیکھ کے نہیں دیتے۔ یہ مذہب دیکھ کے نہیں دیتے کہ صاحب یہ شیعہ ہے تو اسی کو دیا جائے گا۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، یاد رکھنا کہ امام حسین تمہاری پراپرٹی نہیں ہے۔
کوئی عزادار یہ نہ سمجھے کہ امام حسین صرف ہمارے، امام حسین کسی ایک قوم کی پراپرٹی کا نام نہیں ہے، حسین سب کے مولا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین سب کے لیے آئے تھے، صرف شیعوں کو بچانے کے لیے آئے تھے نا، صرف شیعوں کے لیے نہیں آئے تھے امام حسین۔ اور اگر آپ کہیں کہ بس شیعوں کے لیے آئے تھے مولا حسین، تو میرے بھائی آپ نے اپنے مولا کو محدود کر دیا، جو محدود ہو وہ حسین نہیں ہوتا۔ مل کے بولے، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، اگر میری بات سے متفق ہے تو ذرا سا کھل کے بولا کرے، جو محدود ہو وہ حسین نہیں ہوتا۔ بھائی یہی وجہ تو ہے کہ کربلا میں ہر مذہب کے لوگ پہنچتے ہیں، ہر مذہب کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین سب کو دیتے ہیں، جو مانگنے آ گیا ان کا دربار کھلا۔ امام حسین سب کے امام ہیں۔ اور کبھی سوچا تم نے کہ یہ تمہارے بزرگوں نے جو سکھائی ہے مجلسیں، جو مجلسوں کا اسلوب ہمارے بزرگوں نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ کہ امام باڑے میں مجلس کرنا یا کسی چوک میں مجلس کرنا تو دیکھو دروازے ہمیشہ کھلے رکھنا۔ سوچا کبھی کہ مجلسوں میں امام باڑوں کے دروازے کھلے کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کھلے رہتے ہیں کہ یہ حسین کا دروازہ ہے، نہ کل بند ہوا تھا نہ آج بند ہوا ہے۔ امام حسین سب کے امام ہیں بھائی، صرف شیعوں کی پراپرٹی کا نام حسین نہیں، انہوں نے تو عالم انسانیت کو بچایا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے پڑھے لکھے انسانوں نے امام حسین کا قصیدہ پڑھا ہے۔ دنیا کے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں سب نے حسین علیہ السلام کو سلام عقیدت پیش کیا۔ ہر نوٹ پہ گاندھی جی کی تصویر بنی رہتی ہے۔ گاندھی جی کہتے ہیں اگر 72 سولجرز کربلا کی طرح مجھے مل جائیں تو 24 آورس میں انڈیا کو آزاد کرا لوں۔ ہماری چھوٹی بات نہیں ہے، گاندھی کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، فادر آف نیشن ہے، بڑا نام ہے، پردھان منتری بدلتے رہیں گے مگر نوٹ پہ تصویر گاندھی کی رہے گی۔ ہاں ویل ایجوکیٹڈ آدمی تھا، پی ایم نہیں بنا، فادر آف نیشن بن گیا۔ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے اگر 72 سولجرز کربلا جیسے مجھے 24 آورس میں 24 گھنٹوں میں ہندوستان کو آزاد کرا لوں۔ جی شنکر آچاریہ کہتے ہیں یہ جو آج دنیا اسلام کو پہچانتی ہے یہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔ قبلہ کون ایسا ہے جس نے امام حسین کی تعریف نہ کی ہو؟ آپ اجمیر شریف چلے جائیے، شاہ حسین، بادشاہ حسین، آپ کلیئر شریف چلے جائیے، وہاں بھی حسین اور علی۔ دنیا میں جتنی شریف جگہ ہیں سب جگہ حسین اور علی ہے۔ دنیا میں جتنی شریف جگہ ہیں سب جگہ حسین بھی ہے اور علی بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین کسی قوم کی پراپرٹی کا نام نہیں ہو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس ہمارے فرش ادا پہ بیٹھنے والوں جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں، اگر یہ جملہ آپ نے محسوس کر لیا تو شاید سال بھر شرف نقوی کو دعائیں دیں گے آپ۔ امام حسین سب کے امام ہیں، عالم انسانیت کو بچایا حسین نے، صرف شیعوں کے نہیں، پوری دنیا کو بچایا امام حسین نے، ہر قوم کو بچایا امام حسین نے، ادب آداب سکھایا حسین نے، بہن بھائی کے رشتے کا احترام بتایا حسین نے، والد والدہ کا احترام بتایا حسین نے۔ ہر کلچر ہر تہذیب کو متاثر کرنے والی گلوبل پرسنالٹی ہے حسین، عالمی ذات ہے حسین۔ اے عزادارو، حسین سب کا مولا، مانو تب بھی مولا۔ ہائے 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 ہائے، ارے جیسے اللہ سب کا اللہ ہے، مانو تب بھی اللہ، نہ مانو تب بھی اللہ۔ جیسے رسول سب کے رسول ہیں، مانو تب بھی رسول، نہ مانو تب بھی رسول، ویسے حسین سب کے امام، مانو تب بھی امام۔ نہ سناٹا نہیں چاہیے، سمجھا کے جاؤں گا۔
جیسے اللہ سب کا اللہ، مانو تب بھی اللہ، نہ مانو تب بھی اللہ، پھر پیدا اسی نے کیا ہے نا. اگر ساری دنیا مل کے نماز پڑھنے لگے تو کیا اللہ بڑا ہو جائے گا؟ نہیں. اگر ساری دنیا مل کے نماز چھوڑ دے تو کیا اللہ چھوٹا ہو جائے گا؟ نہیں. تو بھائی نماز پڑھتے کیوں؟ کہ نماز پڑھ کے بتاتے اس کے نالائق بندے نہیں ہیں. پر تھکیے گا نہیں، اس کے نالائق بندے نہیں، لائق بندے. ویسے ہی حسین سب کے امام ہیں، کیونکہ حسین علیہ السلام کو امام پبلک نے نہیں بنایا. زندہ باد، جزاک اللہ، ماشاءاللہ. امام حسین کو امام پبلک نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. اگر ساری دنیا مل کے حسین حسین کرنے لگے تو امام کی فضیلتوں میں بڑائی نہیں آتی. اور اگر ساری دنیا مل کے حسین کو چھوڑ دے تو حسین کا مرتبہ کم نہیں ہوتا. لیکن جسے حسین چھوڑ دے اس کا نہ دنیا میں کچھ بچتا ہے نہ آخرت میں. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد. امام حسین سب کے امام. اس جملے پہ آپ نے داد دی، جزاک اللہ، ماشاءاللہ. جو جملہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں شرن نقوی کا پسندیدہ جملہ ہے. اب نادانہ کے عظیم سامعین کی خدمت میں یہ جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں. مجھے یقین کامل ہے کہ اس جملے کی مکمل قدر یہاں ہوگی. یہاں سے لے کے آخری آدمی تک حسین سب کے مولا، حسین سب کے امام، حسین سب کے رہبر، حسین سب کے آقا، حسین سب کے رہبر، حسین سب کے لیڈر، حسین سب کے سلطان. حسین آئے تو ساری کائنات کے لیے تھے، مگر فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والوں کہ یہ تمہارے لیے معراج کی بات نہیں ہے. ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، تم نے کالے کپڑے پہنے، علم ہاتھ میں لیا، کیسے ہی باہر نکلے لوگ کہنے لگے یہ حسین والے، یہ حسین والے، یہ حسین، ہائے 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 ہائے، یہ حسین والے، یہ حسین والے. یعنی دنیا نے ہم سے حسین کو مخصوص کر دیا. جیسے ہم نے کالے کپڑے پہنے کہنے لگے یہ حسین والے. جیسے ہم نے علم اٹھایا کہنے لگے یہ حسین والے. حسین تو سب کے ہیں، لیکن کیا ہمارے مقدر کی معراج نہیں؟ کہ جیسے ہی ہم فرش اعلیٰ پہ آئے لوگوں نے کہا یہ حسین والے، یہ حسین والے. تو میں عرض کر رہا تھا اختیار عزت اللہ کے ہاتھ میں، اختیار ذلت اللہ کے ہاتھ میں. علی علیہ السلام نے تلوار لی، زمین پر پھینک دی، کہنے لگے اٹھا لی. دشمن جان ہے، علی کو قتل کرنا چاہتا ہے. دیکھیے تبلیغ اسلام کیسے کی ہے آپ کے مولا نے. دشمن ہے، علی کو قتل کرنا چاہتا ہے، علی کو قتل کرنا چاہتا ہے. تلوار زمین پر پھینک دی. علی نے تیزی کے ساتھ اترا تلوار کو اٹھانے کے لیے. ایک جملہ کہتا ہے یا علی، میں تو آپ کو قتل کرنے کے لیے میں نے تلوار مانگی ہے، آپ تو نہتے ہو گئے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. اس اعتماد کی وجہ کیا ہے علی؟ کہ علی کو پتا ہے علی کی جان اس کے قبضہ قدرت میں ہے. کافر تھا، کہنے لگا اتنا یقین، اس کا مطلب اللہ ہے. ہائے ہائے ہائے، اس کا مطلب اللہ. یعنی مجھے کلمہ پڑھا دے، مسلمان ہو گیا. دیکھیں یہ ہے تبلیغ، مسلمان کر دیا علی نے مقتل میں. لیکن ظالم تھا، دشمن تھا، تلوار اٹھانے کے لیے اترا گھوڑے سے نیچے، ایک ہاتھ بڑھایا تلوار کو اٹھانے کے لیے. اٹھانا تو دور کی بات، ہلا نہیں پایا. چپ نہ بیٹھیے گا، حوالہ آپ کے حوالے کر دیا ہے، معتبر حوالہ ہے اللہ نے کسی کا. ایک ہاتھ سے تلوار اٹھانے کی کوشش کی، اٹھانا تو دور کی بات، ہلا بھی نہیں پایا. اب بزرگ داد دے یا نہ دے، میں جوانوں کو دیکھوں گا تاکہ مجھے اس بات کا علم ہو کہ ہماری قوم میں صرف بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھایا جا رہا ہے یا اردو میں پڑھائی جا رہی ہے.
دیکھیں میں کہتا ہوں ہر ممبر سے کہ بچوں کو ویل ایجوکیٹڈ بنائیے، ہائی فائی بنائیے، سول سروسز میں لائیے، آئی ایس بنائیے، پی سی ایس بنائیے، انجینئرز بنائیے. اور جو پولیٹیکل میدان میں بچے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کا سپورٹ کریے. یہ سوچ کے ٹانگ مت کھینچیے کہ فلاں کا بیٹا ہے. یہ دماغ میں رکھیے بیٹا کسی کا بھی ہو حسین کا آزادار بھی تو ہے. تو جو بچے پولیٹیکل میدان میں جانا چاہتے ہیں ان کا وہاں سپورٹ کریں. جو بچے علمی میدان میں جانا چاہتے ہیں، آئی ایس پی سی ایس بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتے ہیں، ان کو وہاں لے کے جائیں. لیکن بچوں کو اردو ضرور پڑھائیے، اس لیے کہ آپ کی قوم کا بہت بڑا لٹریچر ہے جو اردو میں ہے، تو بچوں کو اردو ضرور آنا چاہیے. اب جملہ پڑھ رہا ہوں مرحوم علامہ عرفان حیدر آبدی صاحب کا. وہ پڑھا کرتے تھے کہ دشمن نے ایک ہاتھ بڑھایا، علی کی تلوار اٹھانا تو دور کی بات، ہلا بھی نہیں پایا. دونوں ہاتھ بڑھائے اور ایسے جھکا جیسے اردو کا 5. اردو کا 5 جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پہ ختم ہوتا ہے. اردو کا 5 یعنی انسان پیر سے شروع ہے، اس نے ایسے کر کے ہاتھ بڑھائے، اردو کا 5 بن گیا. علی کی تلوار ہلانا تو دور کی بات، اٹھانا تو دور کی بات، ہلا بھی نہیں پائے. یہ ہے ذوالفقار کا کمال. علی کی تلوار اٹھانا تو دور کی بات، ہلا بھی نہیں پایا. حیرت سے علی کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے یا علی یہ تلوار تو مجھ سے ہلتی بھی نہیں. علی نے کہا رے دیوانے، علی نے تجھے اپنی تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں دیا. چلتے ہو کیوں علی کے کمال آپ دیکھتے. عزت خدا بھی دیتا ہے، اوقات دیکھ کے ملتی جو ایسے ویسے میں ہلتی نہ ذوالفقار. تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کے. عزت کا اختیار اللہ کو، ذلت کا اختیار. عزت دار نے پوری زندگی میں ایک دعا کی. کوئی مجلس اپنے اختتامی مرحلوں کو پہنچ رہی ہے کیونکہ آپ غازی عباس کے علم کے سائے میں بیٹھے ہیں. عزت دار نے پوری زندگی میں ایک دعا کی پالنے والے بہادر بیٹا. بولیے گا غازی عباس پڑھ رہا ہوں. بہادر بیٹا، شجاع بیٹا جو کربلا میں حسین کے کام آئے. نگاہوں والوں سوچنے کی بات نہیں ہے. علی نے بہادر بیٹا مانگا کربلا کے لیے، کربلا کے لیے بہادر بیٹا اللہ نے عطا کر دیا. عباس جملہ بڑے آرام سے پڑھتا ہوں. کتاب کا نام ہے بحور الامہ. مولا عباس جب پیدا ہوئے تو مولا عباس کے دائیں شانے پہ علم کا نشان تھا، بائیں شانے پہ مشکیزے کا نشان تھا. بھائی نبی کی پہچان کیا ہے؟ کہ جس کے دوش پر مہر نبوت ہو. وہ رسول ہے. جس کے شانوں پر علم کا اور مشکیزے کا نشان ہو وہ سقہ بھی ہے، علمدار بھی ہے. غازی عباس آ گئے، بہادر بیٹا مانگا تھا. بہادر نے بہادر بیٹا. دیکھیں جب کوئی شخص آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو پہلے آپ اس کا سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے، جوان ہے، بزرگ ہے. اگر بچہ مانگے گا تو آپ کے دینے کا انداز کچھ اور ہوگا، جوان مانگے گا تو آپ کی عطا کا انداز کچھ اور ہوگا، بزرگ مانگے گا تو آپ کی عطا کا انداز کچھ اور ہوگا.
کوئی مولوی مانگے گا تو آپ کی عطا کا انداز کچھ اور ہوگا، کوئی امام والا مانگے گا تو آپ کی عطا کا انداز کچھ اور ہوگا، کوئی مرجع وقت مانگے گا تو آپ کی عطا کا انداز کچھ اور ہوگا، کوئی نبی مانگے گا تو آپ کی عطا کا انداز کچھ اور ہوگا، کوئی وصی مانگے گا تو آپ کے عطا کا انداز کچھ اور ہوگا، کوئی ولی مانگے گا تو آپ کی عطا کا انداز کچھ اور ہوگا، کوئی ولیوں کا ولی مانگے گا۔ اسٹینڈرڈ دیکھ کے، معیار دیکھ کے، اب کائنات کا سب سے بہادر آدمی ہے، سب سے بہادر ذات ہے علی کی، جس نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر اٹھا لیا، وہ علی کہہ رہا بہادر، وہ علی کہہ رہا بہادر بیٹا۔ تو آپ سوچئے غازی عباس کی بہادری کس انتہا پر ہوگی۔ اتنے بہادر نے بہادر مانگا، اتنے بڑے شجاع نے شجاع مانگا۔ میرے محترم سامعین، شیر مطلق کو اسد کہتے ہیں۔ شیر جب توڑتا ہے تو غضنفر کہتے ہیں، شیر جب چیر پھاڑ کرتا ہے تو زاغم کہتے ہیں، شیر جب حفاظت کرتا ہے تو حارس کہتے ہیں، شیر جب شکار کی تاک میں لگا ہوتا ہے تو لیش کہتے ہیں، شیر جب حملہ کرتا ہے تو حیدر کہتے ہیں، شیر جب انگڑائی لیتا ہے تو عباس کہتے ہیں۔ ناگانا والوں، اگر مولا عباس سننا ہے تھوڑا سا، کیونکہ وقت میرے پاس نہیں رہ گیا ہے تو بولنا پڑے گا۔ اگر آپ بولیں گے تو غازی کی شجاعت کا ایک منظر دکھاؤں گا آپ کو، اور گفتگو میں نے ملتوی کر دی۔ شیر جب انگڑائی لے تو عباس کہتے ہیں۔ جب علی کی گود میں عباس نے انگڑائی لی نا تو علی نے فرمایا ھذا عباسن، یہ انگڑائی لینے والا شیر ہے۔ مانگا بہادر بیٹا، شجاع، دلیر۔ ناگاما والوں یہ بتانا کہ کیا کربلا میں مولا عباس نے جنگ کی؟ اجازت ملی؟ مانگا کہاں کے لیے تھا؟ تو بھائی جب تلوار چلانا نہیں تو مولا بہادر بیٹا کربلا کے لیے مانگ کیوں رہے؟ سوال ہے۔ دیکھیے اس وقت تک آپ کا ہندوستان ویک کنٹریز میں آتا تھا، جب تک ہندوستان کے پاس پرمانو بم نہیں تھا، لیکن جیسے ہندوستان نے پرمانو بم بنا لیا، ہندوستان سپر پاورز کی لسٹ میں آ گیا۔ ناگاما والوں بتاؤ کتنی بار چلایا ہندوستان والوں نے پرمانو بم؟ کتنی بار؟ کس ملک پر اٹیک کیا؟ کس ملک پر حملہ کیا؟ کیا کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا؟ لیکن پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ہندوستان کمزور ملک نہیں۔ جزاک اللہ، شاید میں سمجھا پاؤں آپ کو۔ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے پاس سپر پاور ہے۔ ہندوستان کو کمزور مت سمجھنا، پرمانو بم ہے اس کے پاس، یہ بھی سپر پاورز کی لسٹ میں آتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے کربلا کے میدان کے لیے عباس کو مانگا۔ اگر کربلا میں عباس نہ ہوتے تو پکنے والے خطیب اور پکنے والے ادیب لکھ دیتے کہ حسین کو تو قتل ہونا ہی تھا، کیونکہ کوئی بہادر ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی نے عباس جیسی سپر پاور دے کے کہا کہ کمزور مت سمجھنا حسین کو، کمزور نہیں، یہ تو دین بچانے کے لیے آئے۔ اچھا مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ پیچھے سے آواز، مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ تو گفتگو ملتوی ہو رہی، تھوڑا سا ساتھ دیں۔ علی کہاں پیدا ہوئے؟ جزاک اللہ۔ علی پیدا ہوئے کعبے میں، تو کعبے میں کہاں پیدا ہوئے بھائی؟ کعبہ تو ایک روم ہے نا، دائیں جانب، بائیں جانب، آگے کی جانب، پیچھے کی جانب، کیا پیدا ہوئے؟ علی پیدا ہوئے جوف کعبہ میں، جیم واف میں، جوف کعبے کے سینٹر میں۔ علی پیدا ہوئے کعبے کے سینٹر میں، اور آسان کرو، علی پیدا ہوئے کعبے کے دل میں۔ اور بھائی بولیے بھائی،
علی پیدا ہوئے کعبے کے دل میں. جو کعبے کے دل میں رہے اسے علی کہتے ہیں, جو علی کے دل میں رہے اسے عباس. جو کعبے کے دل میں رہے اسے علی کہتے ہیں, جو علی کے دل میں رہے. اب دیکھیں چونکہ وقت نہیں رہ گیا, میں غازی عباس کی جو کربلا کی جنگ ہے اس کا ایک منظر پڑھنا چاہ رہا تھا, لیکن اب نہیں, پھر کبھی آپ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یا جس کا آپ علم اٹھاتے ہیں نا. دیکھیے ہم آپ اگر غازی عباس کے فضائل پڑھیں نا کمال نہیں, کیونکہ آپ کو اور ہمیں تو بھٹیوں میں ماؤں نے پلایا ہے. ہم اگر ان کے فضائل پڑھیں کمال نہیں. میں مستند روایت سنا رہا ہوں آپ کو. جب مولا عباس کا عالم یزید کے دربار میں پہنچا ہے نا, مسائل نہیں فضائل پڑھ رہا ہوں. جب مولا عباس کا عالم یزید کے دربار میں پہنچا ہے نا تو یزید علم کو دیکھ کے کھڑا ہوا پھر بیٹھا, پھر کھڑا ہوا پھر بیٹھا, پھر کھڑا ہوا پھر بیٹھا, اور کہتا ہے یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا, یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا. لوگوں نے بتایا عباس ابن علی کے ہاتھ میں. یزید کہتا ہے ایسا علمدار تو میں نے دیکھا ہی نہیں, پورا علم چھلنی ہے مگر جو علم کا دستہ ہے اس میں ایک زخم نہیں, اس میں ایک نشان نہیں. اس مضبوطی کے ساتھ دستے کو غازی عباس نے پکڑا تھا کہ ہاتھوں پہ تو زخم آ گئے مگر علم پر کوئی آنچ نہیں آنے کی. غازی میں دستے پہ کوئی آنچ نہیں تھی, پورے علم پہ تیروں کے نشان تھے. یہ ہے علمدار کی بہادری, یہ ہے علمدار کی شجاعت. مولا عباس علی جیسے عزت دار نے پوری زندگی میں کچھ نہیں مانگا سوائے عباس کے, اور اللہ نے ایسا غازی دیا, ایسا علمدار دیا کہ جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی. مولا عباس علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب مولا حسین سے اذن لے کے آئے ہیں تو مولا عباس علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, اے یزیدیو یا اشبہ الرجال والرجال, یا اشبہ الرجال والرجال, اے مردوں کی صورت والی عورتوں. ہائے ہائے ہائے, نہ ایک جملہ میں نے سنا دیا, اتنی خاموشی سے سن لیا. اب یہاں سے لے کے وہاں تک جو میرے جوان موجود ہیں ان کے لیے میں جملہ پڑھ رہا ہوں. اگر جملہ آپ تک پہنچ جائے تو ہاتھ اٹھا کے دعا دے دیجئے, کیونکہ آپ سب کے بازو غازی عباس کے بازوؤں کا صدقہ ہے. شب عاشور یزیدیوں کا ایک ٹکڑا خیموں کی طرف آیا, کسی نے جا کے بتایا غازی عباس یزیدیوں کا لشکر آ رہا ہے. عباس نے کہا تم خیموں میں بیٹھو, میں جا کے دیکھتا ہوں. عباس علمدار یزیدیوں کے لشکر کے سامنے جا کے کہتے, اے یزیدیوں, اے کافروں, اے شامیوں, اے یزیدیوں, اے کافروں, اے شامیوں, کل جب علی سو رہا تھا تب تو تم محمد کو قتل کر نہیں پائے, آج تو علی جاگ رہا ہے. یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی پڑا, ایک جاہل سے معلم نے قلم چھین لیا, کٹ گئے رن میں علمدار کے بازو, لیکن کوئی کہہ سکتا نہیں اس کا علم چھین لیا. زندہ باد پائندہ باد
یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میری قوم کے بچوں کو میرے شعر یاد ہے. جزاک اللہ. نماز باقی ہے اپنی اذان باقی ہے, نماز باقی ہے اپنی اذان باقی ہے, علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے, علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں, یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے. کبھی زبان تو میشن کا خوب پکار اٹھا, ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے, ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے, ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے. میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے, میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے, اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے. میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے, اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے. نظر ملائے ستمگر حسین سے کیسے, علی کا شعر ابھی درمیان باقی ہے. جزاک اللہ. نظر ملائے ستمگر حسین سے کیسے, علی کا شعر ابھی درمیان. ٹہل رہا ہے سرے القمہ حسین کا شعر, ٹہل رہا ہے سرے القمہ حسین کا شعر, بلا کی پیاس میں بھی آن بان. جزاک اللہ. یہ نوراوا ازا کی بستی ہے, یہ نوراوا ازاراوں کی بستی ہے, پوری دنیا میں اس کی پہچان ہوتی ہے ازا سے. جی یہ شہر ادا ہے, یہ محبت حسین کی کائنات ہے. کروڑوں توجہ, بلا کی پیاس میں بھی ٹہل رہا ہے سرے القمہ حسین کا شعر, بلا کی پیاس میں بھی آن بان, بلا کی پیاس میں بھی آن بان باقی ہے. اے میرے غازی عباس, کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو, کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو, تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے. کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو, تیرے کٹے ہوئے, جن کی ماؤں نے گھٹیوں میں عباس اور علی پلایا ہے نا, جن کی ماؤں نے علم کے لیے وصیت کی ہے, وہ اس آخری شعر پر میرے ساتھ بولیں اور میں گفتگو ملتوی کرتا ہوں. تیرے کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو, تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے, تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے. یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے, یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے, علم نہ چھوڑنا جب تک بھی جان باقی. علم نہ چھوڑنا. علی کے در کے بھکاری ہیں ہم شرر نقوی, یہی سبب ہے علی کے در کا بھکاری ہوں میں شرر نقوی, اسی لیے تو میری آن بان باقی ہے. علم پہچان ہے ہماری. اس واسطے غازی کا علم نصب کیا ہے, 100 میل سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے. پھر کبھی آؤں گا تو اس عنوان کو آگے بڑھاؤں گا, کیونکہ تھوڑی تفصیل چاہیے وہ حصہ پڑھنے کے لیے. جزاک اللہ. علم, بچے خیمے میں بیٹھے, بی بی سکینہ نے علم آتے ہوئے دیکھا کہ بچوں پریشان نہ ہو نا, علمدار آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے.
اب جو علم قریب آیا تو معصوم بچوں کے ہاتھوں سے پورے زمین پر گر گئے، کیونکہ علم آیا علمدار نہ آیا۔ جزاک اللہ۔ علم آیا علمدار نہ آیا۔ حضراتو، غازی عباس ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو سب نے پکارا ہے۔ بی بی سکینہ کے رخ پر تماشے لگے، چچا عباس۔ زینب کی چادر چھنی، چچا عباس، بھیا عباس۔ سید سجاد کا بستر کھینچا گیا، چچا عباس۔ حسین کے گلے پر خنجر چلایا، بھیا عباس۔ سب نے عباس کو پکارا ہے، سب نے عباس کو پکارا ہے۔ اور ایک جملہ تو میں تنہائی میں بھی سوچتا ہوں، قسم خدا کی، غازی عباس کی غربت کا کمال ہے، غازی عباس کی وفاؤں کی انتہا ہے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، جملہ نہیں پڑھوں گا۔ اے غور سے میں نے شرر نقوی پڑھی ہے کربلا، غور سے میں نے شرر نقوی پڑھی ہے کربلا، میں بھی پیاسا ہوں کسی سے کب کہا عباس نے۔ سوچیے اور روئیے، غازی عباس کی پیاس کے حوالے سے لفظ نہیں ملتے، روایت نہیں ملتی، کیونکہ غازی نے کبھی اپنی پیاس کا اظہار نہیں کیا۔ دریا میں بھی، دریا پہنچ کے بھی چلو میں پانی اٹھایا ہے تو یہی کہا سکینہ پیاسی ہے، حسین پیاسے ہیں۔ گھوڑے سے کہا ہے اس پہ بوفا تو پانی پی لے، گھوڑے نے بھی سر ہلا دیا۔ ہائے غربت حسین، ہائے غربت سکینہ، ہائے غربت عباس۔ بس میں بہت تفصیلی مسائل نہیں کروں گا۔ دیکھو غازی عباس، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مولا سب کے مولا ہے، یہ سب کے آقا ہے۔ ایک ہندو عورت 8 محرم کو مولا عباس کی نظر دلاتی تھی، وہ ایک برس ایسا آیا کہ لوگوں نے کسی وجہ سے اس کا بائیکاٹ کر دیا، کوئی نظر دینے کو تیار نہ ہوا۔ وہ بڑا گریہ کیا اس نے، اور نظر کا سامان لے کے جنگل کی طرف آگے بڑھی اور کہنے لگی، بابا حسین شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں، آقا عباس شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں، میں ایک ہندو خاتون ہوں، مجھ سے نظر دینا نہیں آتی، اور امسال کوئی ایسا ساز و سامان نہیں ہے کہ کوئی نظر دے سکے۔ عزاداروں، یہ کہتی ہوئی جنگل کی طرف جا رہی تھی، اتنے میں گھوڑ سوار آیا، اور اس گھوڑ سوار نے کہا، بی بی کہاں جا رہی ہے؟ کہا آج ایسا معاملہ ہوا ہے، 8 محرم ہے، غازی عباس کی نظر دلاتی ہوں، مگر آج کوئی نظر دینے والا نہیں ہے۔ اس آنے والے نے کہا، بی بی سامنے رکھ دے سامان نظر کا، ہم نظر دیے دیتے ہیں۔ غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، سامنے رکھ دے نظر کا سامان، ہم نظر دیے دیتے ہیں۔ اس عورت نے نظر کا سامان سامنے رکھ دیا، مولا عباس علیہ السلام نے لبوں کو ہلایا، کچھ پڑھا، اور اس کے بعد اس بی بی سے کہا، نظر کا سامان ہے اٹھا لے۔ اس بی بی نے کہا، اے آنے والے ایک بار نظر اور دے دے۔ مولا عباس نے پھر نظر کے لیے کچھ پڑھا اور پھر اس عورت سے کہا اٹھا لے۔ اس نے کہا ایک بار نظر اور دے دے۔ مولا عباس نے پھر ایک بار نظر دی۔ جب 4-5 مرتبہ ہو گیا تو غازی نے پوچھا، اے معظمہ، اے معظمہ، اے معظمہ، تو بار بار نظر کیوں دلاتی ہو؟ کہتی ہے میں ہندو ہوں، آج تک میں نے جس سے بھی نظر دلوائی ہے اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے نظر دی ہے، پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہو کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ غازی عباس نے شاموں کو جھٹکا دیا، ہوا گری، ارے جس عباس کی نظر دلانے آئی ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جس عباس کی نظر دلانے آئی ہے، میں تیرا آقا عباس۔ بس اہل عزا، میں نے مجلس تمام کی۔ عراق میں ایک ذاکر تھے جن کو ذاکر عباس کہا جاتا تھا، ہر مجلس میں مولا عباس کے مسائب پڑھتے تھے۔ ایک دن مسائب پڑھ کے گھر پہ گئے، اور جب گھر پہ گئے تو عالم خواب میں مولا عباس کو دیکھا، فرماتے اے ذاکر تو میرے مسائب نہیں پڑھ؟ بس میں نے مجلس ختم کی، اے ذاکر تو میرے مسائب نہیں پڑھتا؟ اس ذاکر نے کہا مولا سب مسائل پڑھتا ہوں، مولا اتنے مسائل پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے ذاکر عباس کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا ذاکر کیا پڑھتا ہے؟
مولا مولا میں پڑھتا ہوں آپ کا دایاں شانہ قلم ہوا. اور کیا پڑھتا ہے ذاکر؟ مولا میں پڑھتا ہوں آپ کا بایاں شانہ قلم. ذاکر اور کیا پڑھتا ہے؟ مولا میں پڑھتا ہوں آپ کی آنکھ میں تیر لگا. ذاکر اور کیا پڑھتا ہے؟ کہ مولا میں پڑھتا ہوں کہ آپ کا پورا بدن تیروں سے چھلنی تھا. ذاکر اور کیا پڑھتا ہے؟ کہ مولا میں پڑھتا ہوں کہ آپ کے پہلو پر 3 بھالے والا تیر لگا جس نے پہلو بھی شکستہ کر دیا. جس نے مشکیزہ بھی چھید دیا. ذاکر اور کیا پڑھتا ہے؟ مولا میں پڑھتا ہوں جب آپ زمین پر گرے تو آپ کے ہاتھ نہ تھے. مولا فرماتے پر 2 جملے اور میں نے مجلس تمام کی. مولا فرماتے ہیں اے ذاکر تو یہ کیوں نہیں پڑھتا کہ میرے سر پر گرز لگا. بس میرے بچوں، میرے جوانوں، 1 منٹ کے لیے میری طرف دیکھ لو اور میں نے مجلس تمام کی. گرز مولا عباس کے سر پہ لگا. یہ گرز کہتے کسے ہیں پتہ ہے؟ گرز ایک گیند ہوتی ہے، بال ایک گیند ہوتی ہے لوہے کی، اور اس کے چاروں طرف لوہے کے کانٹے ہوتے ہیں، اور اس کو ایک زنجیر میں باندھ کے ایسے گھمایا جاتا ہے، ایسے گھما کے وار کیا جاتا ہے. غازی عباس کہتے ہیں عالم تو یہ کیوں نہیں پڑھتا میرے سر پر گرز لگا. وہ عالم کہتا مولا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو آپ کے پیر خط دیتے ہوئے جاتے تھے. مولا کون عرب میں اتنا طویل القامت تھا کہ جو آپ کے سر پر گرز مار سکے؟ عزادارے میں سن لو مولا عباس کے مصائب، مولا عباس کی زبانی. مولا عباس فرماتے ہیں اے عالم دین سن، جب میرا دایاں شانہ قلم ہو گیا، میرا بایاں شانہ کٹ گیا، ایک تیر میری آنکھ میں لگا. اے عالم کسی کی آنکھ میں تنکا لگ جائے تو وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. میرے ہاتھ نہ تھے، میں نے سر جھکایا، زانوؤں کے درمیان تین کو دبایا. میرا سر جھکا تھا، ایک ظالم نے سر پر گرز مارا، میرا سر شگافتہ ہو گیا. ارے زمین پر گرا تو ہاتھ نہ تھے، میرا ہاتھ قلم